ذہن ہے، مختلف زبانیں ہیں، مختلف خیال ہیں۔ مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ کفار میں سے مختلف اعتراضات جو وقتاً فوقتاً آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے رہے، ان کی نوعیت مختلف ہے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک کفار کے مشرکین کے گروہ میں سے ایک شخص نے کسی اور علاقے کا اس نے دورہ کیا اور واپس آ کر وہ کہنے لگا کہ میں یہ جو معاذ اللہ استغفر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات سناتے ہیں، ان میں سابقہ نبیوں کا، سابقہ امتوں کا احوال ہے، تو میں ایسی کتاب لے آیا ہوں جس میں مختلف علاقوں کے تاریخی واقعات موجود ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیات سناتے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہنے لگے ہاں ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بیان کریں۔ یعنی آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کے پیغام نبوت، یعنی آپ کے لائے ہوئے کلام کو چیلنج کرنا اور اس کے مقابلے پر کسی بھی انسان کے کلام کو لانا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اب رب فرماتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بڑا پرانا طریقہ ہے۔ یہ سارے نبیوں کے ساتھ، سارے رسولوں کے ساتھ اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے سارے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے کہا کہ جو حق کی بات کہنی ہے، جو کلمہ حق کہنا ہے، جس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ کلمہ حق کہنا یہ جہاد کے برابر ہے، اس لیے کہ جب آپ حق کی بات کریں گے تو اس وقت آپ کو اپنے سارے تعلقات کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ وہ دیکھیے کہ نبی آخر زمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کی طرف سے عداوت کا سامنا ہے، اور قرآن نے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی طویل اور ایک بہت ہی مشکل تبلیغ کا ذکر کیا، وہیں یہ بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹے کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے مخالفت کا سامنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے قبیلے کی طرف سے، اپنے چچا کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے کلمہ حق کہنے پر مخالفت کا سامنا ہوا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور جب آپ اللہ کا کلام پہنچاتے ہیں تو اللہ کا کلام خود بتاتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو اصل میں سنتے ہیں وہ نہیں بولتے،
جنہوں نے سن لیا ہے انہوں نے اس کو جذب کر لیا ہے، انہوں نے اس کو اپنا لیا ہے۔ اور انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہم نے سن لیا ہے، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اور پھر وہ چیلنج دیتے ہیں کہ ہم بھی یہ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص کسی اور علاقے سے پھر کر آیا، اس نے کوئی قدیمی تاریخی کتاب کو دیکھی جس میں سابقہ قبیلوں کا اور علاقوں کا قوموں کا ذکر موجود۔ اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کا اپنا ہے، اور یہ جو کلام سنا رہے ہیں قوم عاد کا، سمود کا، نوح کا، اور یہ سارے احوال سنا رہے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک بات مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ احوال سنانا بھی باعث شرف نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام سے ہمیں حضرت نوح کا واقعہ سنایا، حضرت ابراہیم کا سنایا، حضرت اسماعیل کا سنایا، حضرت موسیٰ کا سنایا، حضرت عیسیٰ کا سنایا، قوم عاد کے بارے میں بتایا، قوم سمود کے بارے میں بتایا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں تھے، لوگ جانتے تھے، اور عرب جو ہے وہ اپنے تاریخ پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا، بڑی توجہ طلب بات، وہ اپنی تاریخ سے بہت زیادہ آگاہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں اپنی تاریخ پہ بڑا گھمنڈ ہے کہ ہمیں سارا یاد ہے۔ اسی لیے عرب لکھنا عیب سمجھتے ہیں کہ ہم لکھنا عیب ہے، ہمیں ساری چیزیں یاد ہے، ہمیں ساری تاریخ یاد ہے، حضرت اسماعیل تک، حضرت ابراہیم تک، حضرت نوح تک ہمیں سارے واقعات یاد ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اصل فرق یہ ہے کہ ایک وہی بات جو کوئی بندہ سنائے وہ بندے کا سنانا ہے۔ اسی لیے ہمارا اہل سنت کا تاریخ کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ بھی سمجھ لیجیے۔ دنیا میں بہت سارے عقائد، نظریات تاریخ پر مبنی ہے، لیکن ہمارا اہل سنت کا تاریخ پر موقف یہ ہے جس طرح قرآن کی بتائی ہوئی آیات کے بارے میں کہ اگر حضرت نوح کا واقعہ، جیسے آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ غیر مسلموں نے بھی حضرت نوح کی ہسٹری پر کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس کو باقاعدہ موویز کی صورت میں بھی نشر کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ پر بھی، حضرت موسیٰ پر بھی، حضرت ابراہیم پر بھی۔ بطور مسلمان ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بطور مسلمان عقیدہ یہ ہے کہ حضرت نوح کی زندگی کو ہم مانتے ہیں، نبی برحق مانتے ہیں، لیکن کس طرح؟ جس طرح اللہ کی کتاب میں بتایا۔ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، لیکن کس طرح؟ جس طرح اللہ کی کتاب میں بتایا۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی کو پڑھتے ہیں، لیکن کس طرح؟ جس طرح اللہ کی آخری کتاب میں بتایا۔ یعنی تاریخ بھی وہ والی، اس پر میرے حضور سیدی نصیر ملت فرمایا کرتے تھے ہم روایت کو درایت سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ درایت کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کوئی بندہ ایک کتاب لے آئے کہ یہ کتاب ہے، یہ بڑی تاریخ کی بڑی کتاب ہے، بڑی مستند ہے، بڑے ملکوں میں موجود ہے، بڑی زبانوں میں موجود ہے، اس میں حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، لیکن وہاں پہ جو تصویر کشی ہے، وہاں پہ ان کی شخصیت کو جو لکھا ہے اس کو ہم نے پرکھنا ہے کہ کیا وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس پیمانہ، ہمارے پاس ترازو، ہمارے پاس کسوٹی کیا ہے؟ ہمارے پاس ترازو اور پیمانہ اللہ کی کتاب ہے۔ لہذا ہر روایت اگر وہ اللہ کے کلام کے مطابق ہے تو اس کو تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن جو روایت، جو تاریخ اور جو تاریخی حوالہ اور جو
تاریخ کی کتاب اللہ کی کتاب کے مد مقابل ہے اس کو ہم نہیں لے سکتے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سنا رہے ہیں، ہمیں پہلے بھی پتا ہے، یہ حضرت ابراہیم کا قصہ سنا رہے ہیں، ہمیں پہلے بھی پتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سننے والی ہے اور یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بھی بڑی توجہ طلب بات ہے کہ جو سیکھنے والا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کلاس میں کہ یہ میں نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ اسی شہر میں، اسی قبیلے میں، اسی بستی میں رہنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں وہ مانوں گا جو میرے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے۔ اور ابو لہب کا فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ اب یہ ماننے والا رویہ ہی نہیں ہے، یہ سیکھنے والا رویہ ہی نہیں ہے۔ یعنی پہلے ہم نے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پہ اپنا ایمان لانا ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، حالانکہ قرآن نے پھر انہیں بار بار چیلنج کیا کہ کیا کرو تم کہتے ہو نا کہ یہ جو حضرت ابراہیم کا واقعہ سناتے ہیں، حضرت نوح کا سناتے ہیں، حضرت موسیٰ کا سناتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا سناتے ہیں، یہ سارے ہمیں پتہ ہے، ساری قوموں کے احوال ہمیں پتہ ہے۔ اور جو شاگرد اپنے استاد کی کلاس میں یہ کہتا ہے کہ یہ سارا میں جانتا ہوں، وہ کبھی سیکھ نہیں سکتا ہے، وہ کبھی اپنی بہتری نہیں کر سکتا ہے، اپنی اصلاح نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج کی قوم کا اور آج کی نسل نو کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بھی ادب کی ان حدوں سے نکل چکے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے کیا بتایا کہ دین سارا ادب میں ہے، دین سارا ادب میں ہے کہ جو ادب کر گیا وہ ساری منزلیں پا گیا۔ بلکہ صوفیاء نے اور اولیاء نے تو یہاں تک بتایا کہ کوئی منزلیں ایسی ہیں، کئی درجے ایسے ہیں کہ جہاں بندہ عبادت کر کے بھی، علم حاصل کر کے بھی نہیں پہنچتا اور جہاں ادب کر کے پہنچ جاتا۔ آپ اس کو سامنے رکھیے، یہ منظر کہ وہی مکہ ہے، وہی قبیلہ ہے، وہی شہر ہے، وہی وقت ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کا نظریہ کیا ہے کہ میں تاریخ نہیں جانتا ہوں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میں وہ تاریخ جانتا ہوں جو میرے کریم آقا فرماتے ہیں۔ اور جبکہ ان کے مقابلے پہ ابو جہل اور ابو لہب کیا کہتے ہیں کہ ہم خود تاریخ جانتے ہیں، ہم خود بہت کچھ جانتے ہیں۔ اور اللہ کا کلام کہتا ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کلمہ حق کہنے والوں کے مقابلے کا انکار کرنا اور کلمہ حق کہنے والوں کے مقابلے پر آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اساطیر الاولین، یہ ہمیشہ سے پہلوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت نوح کے مقابلے پر، حضرت ابراہیم کے مقابلے پر، حضرت موسیٰ کے مقابلے پر، جناب عیسیٰ کے مقابلے پر، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ اب وہ کہنے کیا لگے کہ ہم کتابیں لے آئے ہیں، ہمارے پاس بھی تاریخ موجود ہے، ہم خود بہتر جانتے ہیں، ہمیں ان کی آیات سننے کا اور ان سے واقعات لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام کہتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ بندہ جب راہ سے بھٹک جائے، اب ادب کیا دیتا ہے؟ آج کے معاشرے میں ہم ادب کی بات کریں نہ اخلاق کی بات کریں تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس تعلیم بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے پاس علم بہت زیادہ ہو گیا ہے، ڈگریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ جب کوئی ادب سے نکل جاتا ہے، ادب کے درجے سے نکل جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک کافر کی دعا ہے۔
سورۃ الانفال آیت نمبر 32 اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے پہلے کیا کیا کہ کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا لائے اور کہنے لگے نبی آخر الزمان سے ہم نے کچھ نہیں سننا ہے، ہمیں سارا پتہ ہے، ہمیں ساری تاریخ پتہ ہے، حضرت ابراہیم کا کیا ہوا، حضرت موسیٰ کا کیا ہوا، حضرت عیسیٰ کا کیا ہوا، ہمیں سارا پتہ ہے۔ اب پھر کیا کہنے لگے؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ اب اللہ نے ایک کافر کی دعا بتائی جو گمراہ ہے، جو ادب کے دائرے سے نکل گیا ہے، جس نے بارگاہ رسالت کی بے ادبی کی ہے۔ بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہی بارگاہ الہی کی بے ادبی ہے۔ اب دعا مومن کی دعائیں، اللہ کے محبوبوں کی دعائیں بہت ساری ہیں، یہ ایک اللہ کی بارگاہ کے جو نکالے ہوئے ان کی دعا دیکھیے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ مفسرین کرام جناب امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ یہ دعا کا فرق ہے کہ جو بندہ خدا ہے، جو ادب کے دائرے میں ہے، وہ مانگے گا تو وہ عاجزی سے مانگے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جیسے حضرت یونس کی دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں انداز کیا ہے؟ اس میں انداز عاجزی کا ہے، بندگی کا ہے، اپنی مسکینی کا ہے، اپنی غلطی کے اقرار کا ہے، شرمندگی کا ہے۔ اور جب بارگاہ رسالت کا بے ادب دعا کرے گا وہ کیا کہتا ہے؟ ان کان ھذا هو الحق، کہ اگر یہ قرآن یعنی یہ جو کلام بتا رہے ہیں اگر یہ سچا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر پتھر برسا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ دعا ہی الٹی ہے، یہ مانگنا ہی غلط ہے۔ اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اے اللہ اگر یہ کلام حق ہے تو مجھے اس کے نزدیک کر دے، اگر یہ کلام حق ہے تو مجھے اس کی ہدایت دے دے۔ اور جو بارگاہ رسالت کا بے ادب ہو گیا ہے وہ اللہ سے بھی مانگنے کا راستہ بھول گیا ہے۔ ابھی تناب عذاب علیم، اور وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر پتھر برسا، اور رب فرماتے ہیں اس کے لیے صرف پتھر نہیں، اس کے لیے درد والا عذاب تیار ہے۔ اس سے اگلی آیت پہ ہم نہیں جائیں گے، میں اسی پہ بات اپنی ختم کر رہا ہوں۔ مفسرین کرام حضرت محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ رب جب بارگاہ رسالت کا ادب دیتا ہے پھر مانگنے کا سلیقہ عطا ہو جاتا ہے۔ جناب سیدنا بلال کا احوال پڑھیے، جناب سیدنا سلمان کا احوال پڑھیے، جناب سیدنا ابو ذر غفاری کا احوال پڑھیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دور دراز سے آئے، تلاش کرتے ہوئے آئے، اور جب بارگاہ رسالت میں پہنچے، نبی آخر الزمان کا سامنا ہوا، اب ان کی دعائیں کیا ہیں؟ ان کی دعائیں یہ ہیں کہ اے اللہ یہ سچے نبی تک ہمیں پہنچا دے، یہ جو کلام حق ہے اس سے ہمیں ملا دے، اس لیے کہ وہ بارگاہ رسالت کا ادب کرنے والے ہیں۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اولیاء اللہ نے کہا کہ مومن کے کچھ درجات ایسے ہیں کہ جہاں بندہ علم کے ذریعے بھی نہیں پہنچتا اور اعمال کے ذریعے بھی نہیں پہنچتا، اور وہاں ادب کے ذریعے پہنچ جاتا۔ سب سے پہلے مثال جناب سیدنا بلال کی ہے۔ بلال کسی ادارے کا پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن جناب سیدنا بلال آقا کریم امام الانبیاء کی بارگاہ کا سب سے بڑا ادب کرنے والے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر آپ بارگاہ رسالت کا ادب کرنے والے ہیں، اور جو بارگاہ رسالت کا ادب کر لیتا ہے، یاد رکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا مذہب نہیں انسانیت بڑی ضروری ہے، نہیں، یہ جملہ بھی درست کر لیجئے، انسانیت بھی وہی ہے جو مذہب نے دی ہے۔
میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم تاریخ بھی اسی کو لیتے ہیں، مگر نہ لوگوں نے آج سارے نبیوں پر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، سارے مذاہب، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی ڈاکومنٹریز اور موویز بنا چکے ہیں۔ لیکن کیا بطور مسلمان حضرت نوح کے بارے میں، حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، قوم ثمود کے بارے میں ہم کہاں سے لیں گے اور ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ ہمارے لیے پیمانہ ایک ہے، ترازو ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کا کلام۔ بارگاہ رسالت ہمارا پیمانہ ہے کہ جو بارگاہ رسالت کا ہے وہ ہمارا ہے، جو بارگاہ رسالت کا نہیں اور جو اللہ کے کلام سے وابستہ نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات ایک اور جو اہم ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ کہ عقل کو وحی الہی کے مقابلے پر نہیں لانا۔ یہ بھی آج کے دور کا ایک بڑا اہم مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ جی ہم اللہ کے کلام سے اور احادیث سے ان چیزوں کو لیں گے جو ہماری عقل میں آتی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات سنا رہے تھے تو ان میں بھی سننے والے بعض یہی کہہ رہے تھے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا۔ کچھ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر جیسے ہیں، جناب سیدنا عثمان ذی النورین جیسے ہیں، اور جناب ابو ذر غفاری جیسے ہیں جو کہتے ہیں جو آقا کریم نے کہا ہم نے اس کو مان لیا۔ اور کچھ ذہن ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ ہم نے پہلے سنا ہوا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہم دیکھ لیں گے، اگر ہمیں سمجھ آیا تو ہم مان لیں گے۔ اور کیا کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اس سے بہتر ہم مثال لے آئیں گے۔ رب فرماتا ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ عقل کو وحی الہی کے مقابلے پر لانا یہ بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہے، یہ بارگاہ الہی کی بے ادبی ہے، اور عقل پیمانہ نہیں ہے، عقل ترازو نہیں ہے، وحی الہی پیمانہ ہے۔